کرتا ہوں اے زبیدہ تو نے میرے نام کا احترام کیا، میرے نام کا ادب کیا، آج میں تیرے جذبے کا احترام کرتا ہوں اور تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ اتنی سی ادا پسند آئی، رب نے بخشش کا اعلان کر دیا۔ صاحب اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن اس کو ہدایت اور فلاح و اسراء کا ایسا خزانہ ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر نازل فرمایا۔ چنانچہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ منتخب فرمایا۔ اس مہینے کے اندر رب نے قرآن نازل فرمایا۔ اب ذرا میری طرف سوچو، قرآن بھیجنے والا کون ہے؟ قرآن لانے والا کون ہے؟ قرآن بھیجا کس میں گیا ہے؟ کس مہینے میں آیا ہے؟ جی قرآن کی زبان کون سی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن اپنا تعارف مکمل کرواتا ہے، مجھے کس نے بھیجا، کون لے کے آیا، میری زبان کیا ہے، کس مہینے میں آیا ہوں۔ آپ کا ذوق سلامت رہے۔ اب میں قرآن سے پوچھ کے آپ کو بتانے لگا ہوں قرآن کس نے بھیجا ہے، اور آپ کی سبحان اللہ کی گونج میں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اے قرآن تجھے کس نے بھیجا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کہتا ہے مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے۔ اے قرآن تجھے لے کے کون آیا ہے؟ تجھے لانے والا کون ہے؟ فرمایا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، مجھے لے کے آنے والا جبریل امین ہے۔ مجھے لانے والا کون ہے؟ جبریل امین۔ اے قرآن تو آیا کس پہ ہے؟ آیا کس پہ؟ ذرا ہمیں بتا دو دے، پتا چل جائے کس پہ آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں قرآن پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا، اگر میں قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ پاش پاش ہو جاتے۔ اللہ کے خوف سے اگر میں قرآن آسمان پہ نازل کرتا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اگر میں قرآن زمین پہ نازل کرتا زمین پھٹ جاتی، اگر میں قرآن سمندروں پہ نازل کرتا سمندر جناب یہ صحرا بن جاتے۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے قرآن کا بوجھ نہ تو آسمان اٹھا سکتا ہے، نہ پہاڑ اٹھا سکتا تھا، نہ زمین نہ سمندر۔ وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس نے قرآن کا بوجھ اٹھایا ہے، جس نے بارے امانت کو اٹھایا ہے، رب کی اس امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تجھے کس نے اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنے سینے میں سمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ قرآن کہتا ہے عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ قرآن کہتا ہے مجھے قلب مصطفیٰ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ جس قرآن کو نہ پہاڑ اٹھا سکے، نہ آسمان اٹھا سکے، نہ زمین اٹھا سکے، نہ سمندر اٹھا سکے، اسے کس نے اٹھایا؟ قلب مصطفیٰ نے۔ میرے اور آپ کے آقا نے اپنے قلب اطہر پہ اسے محفوظ کیا اور حضور کے صدقے قرآن ہم تک پہنچا۔ تو رب تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن نازل فرما کر رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے فضیلت بخشی ہے۔ ہاں جی آگے سنیے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کی نبوت اور رسالت محدود تھی۔ ہاں جی ان کو مختصر علاقے کا کسی نبی کو ایک ایریے کا، کسی کو ایک شہر کا، کسی کو ملک کا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ پھر ان کی نبوت بھی مختصر اور رسالت بھی، ان کو کتابیں بھی دی گئی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا وہ کتابوں میں تحریف کر دی گئی۔
دیا گیا. تو آج ان کتابوں کے صرف نام باقی ہیں مگر ان کا جو اصل متن ہے وہ جناب ختم ہو چکا. اس میں رد و بدل اور تحریف کر دی گئی. اسی طرح حضور تک یہ سلسلہ جاری رہا. نبی آتے رہے جاتے رہے, ان کی نبوتیں ختم ہوتی گئیں, ان کی نبوت رسالت ختم ہوتی گئی. لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی, جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی, رب نے فرمایا اے محمود اب تجھے بھیج رہا ہوں. تیرے بھیجنے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب تجھے تاجدار ختم نبوت بنا کے بھیج رہا ہوں. اب تیری پیشانی پہ خاتم النبیین کا تاج سجا کے بھیج رہا ہوں. اے محبوب اب قیامت آ سکتی ہے, دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اب اگر کوئی آئے گا تو دجال آئے گا, غدار آئے گا, جھوٹا ہوگا. جو اپنے آپ کو نبی کہے سمجھ آنا غدار ہے, غدار ہے, نبی نہیں ہے. کیونکہ نبوت کا دروازہ